محترم صدر نواب ایاز خان جوگیزئی صاحب، نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی صاحب، نواب محمد خان شاوانی صاحب، اسٹیج اور پنڈال میں تشریف فرما قوم کے معتبرین، علماء کرام، علاقے کے مشران، آج صحبت شہید کے چالم کی مناسبت سے جو اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اس کے منتظمین یقیناً خراج تحسین کے لائق ہیں، اور وہ تمام لوگ خراج تحسین کے لائق ہیں جنہوں نے آج اس اجتماع میں شرکت کی۔ چونکہ وقت کی نزاکت ہے، اس لیے میں تقریر کی بجائے عرض کروں گا کہ صرف تجاویز پہ اکتفا کروں، تاکہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع اور یہ اجتماع آئندہ چل کے علاقے اور بلوچستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے حل میں ایک اچھا کردار ادا کریں۔ ہمارے قبائل، آج میں وہ پڑھ رہا تھا ان کا قبائلی اور سیاسی جرگہ، ہمارا قبائلی رسم و رواج جہاں آج یہاں تشریف فرما قبائلی معززین ہیں، ان سب کے لیے ایک چیلنج کی صورت میں کہتا ہوں کہ ہمارا رسم و رواج اسلامی اصولوں پہ مبنی تھا صدیوں سے، اس کو بحال کرنا انتہائی لازمی ہوگا، اور اسی شکل میں جس شکل میں ہمارے اکابرین اس کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس کی بنیاد ایک یہ تھی کہ اس میں سچائی تھی، کسی بھی جرگے میں قبائل کا کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور جب وہ جھوٹ سے اجتناب کرتا تھا تو 75% نزاع خود بخود ختم ہو جاتے تھے۔ اس لیے میں اپنے اکابرین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس نظام کو، اس رسم کو بحال کریں اسی طریقے پہ۔ ہمارے ہاں پشتوں میں حاجی لشکری صاحب، نواب خان صاحب، ایک کہاوت بولی جاتی تھی جب یہ قبائل کا رسم اسلامی اصولوں پہ تھا کہ سنگ پشتون یہ چدروا ہوا ہے۔ یہ عام ہوتا تھا، لغاز دیا جاتا تھا کہ دیکھو پشتون ہو کر جھوٹ بولا ہے، اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ تھا ان قبائل میں۔ کوئی جرم کرتا آ کے کہتا جی مجھ سے جرم سرزد ہوا ہے، اس کے بعد پھر یہ جو آج کل جتنے فراڈ ہوتے ہیں انویسٹیگیشن میں اور لوگوں کو جمع کر کے فرقہ بازی بناتی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی۔ ہمارے قبائلی نظام میں سچائی کے ساتھ ساتھ تحمل بھی تھا۔ آج اس تحمل کو ہم نے ختم کیا ہے۔ اگر آپ بلوچ، پشتون قبائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کو قائم رکھنا ہے۔ تحمل اور برداشت
یہ ان قبائل کا شیوا تھا. آج برداشت کی کیا پوزیشن ہے؟ سب لوگ سیخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نصیحت کرو تو گلے پڑتے ہیں. نوجوان ساری دنیا کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بڑے جو ہیں زندگی بھر روتے پھرتے ہیں. اس لیے یہ جو قبائل کا خاصہ ہے اس کو ریسٹور کرنا پڑے گا. یہ میری تجویز ہوگی. دوسری تجویز میری یہ ہوگی کہ قبائل میں ہمیں جو میراث میں دود ملا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے، دھونس دھمکی سے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے. ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ قبائلی رسم و رواج میں اس کو روکا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تیسری جو میری تجویز ہوگی کہ ہمارے قبائل جو صدیوں سے ہم رہتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، ہم بھی اپنے بزرگوں کے پاس جا کر ان سے اخذ کرتے رہے ہیں. وہاں یہ ہے کہ دھوکہ اور فراڈ، منافقت، بدنیتی، یہ اس پورے سسٹم میں اس کا شائبہ نہیں تھا.